مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو میرے پروردگار نے کیا فرمایا؟ ایک سوئی کے نکے کے برابر سے وہاں سے کیا ہوگا؟ ایک ذرہ تجلی کا پڑے گا، تو اس کو اگر آپ نے برداشت کر لیا تو پھر آپ میری زیارت کو بھی برداشت کر لیں گے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پروردگار نے جب تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام وہ ایک ذرہ تجلی کا برداشت نہ کر سکے، گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو اس لیے میں کر رہا ہوں مسجد نبوی میں بقیہ لوگ موجود ہیں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، سارے لوگوں کی آنکھیں ہیں نا، یا نبینا بیٹھے ہوئے تھے، سب کی آنکھیں تھیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جبریل نظر آ رہے ہیں، بقیہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آنکھ آنکھ میں فرق ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہو وہی ایسے نظارے کر سکتا ہے، جس کی آنکھ نے زنا کیا ہو، جس کی آنکھ نے حرام خوری کی ہو، شراب نوشی کی ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا جسم جس کے اندر ایسی آنکھ لگی ہو زنا کاری والی اور ہر وقت بد نگاہی کرنے والی، مجھے یہ بتاؤ وہ نظر بھی ایسی چیزیں دیکھ سکتی ہے؟ جس انسان کا ذائقہ خراب ہو وہ اچھے سے اچھے کھانے کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کڑوا لگ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جن آنکھوں نے بد نظری کی ہو تو وہ کبھی بھی اللہ کی تجلیات کا دیدار نہیں کر سکتی، ان کو کہاں نظر آئے گی؟ پھر اعتراض ہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ بیمار بھی تو اعتراض ہی کرتا ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کھانا کڑوا ہے۔ کھانا کڑوا ہوتا ہے؟ کھانا کڑوا تو نہیں ہوتا، جبکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو منکر ہیں اس بات کے، جو کہتے ہیں ہم خود ہی پہنچائیں گے، ہم چنا دیگر نیز، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم چنا ڈنگر نیز، جو کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ یہ سب حقیقت میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ ہمارے جیسا کوئی دوسرا ڈنگر ہی نہیں ہے۔ تو جبریل ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے میرے پیارو۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ آج کیا بات تھی کہ آپ نے آمین 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 3 مرتبہ فرمایا، تو میرے محبوب نے فرمایا میرے پاس کون آئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تباہ و برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کی یہ بہترین گھڑیاں پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی آئے، وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ سب اپنی زبان سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم اس زد سے نکل جائیں، اس بد دعا سے نکل جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ میرا نام آئے اور وہ کیا کرے، میری ذات پر درود نہ پڑے۔ تو نبی علیہ السلام چار فرماتے ہیں کہ میں نے اس مرتبہ بھی آمین کہا، تیسری مرتبہ جو آمین کہا، جبریل نے کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے زندگی میں ماں باپ آئے وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے، یہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ تو یہ کس بات پہ آمین فرمایا؟ کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے۔ رمضان المبارک کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ پروردگار کا حکم بھی ہے، امر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے
ضروری ہے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب انسان سفر کرتا ہے تو پھر تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ لمبا سفر ہو تو روزہ معاف ہے، نماز آپ ہے، تو بعد میں اس کو روزے کو لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اگر رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے، 11 مہینے تک وہ روزے رکھتا رہے، پھر بھی جو برکات اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، جو اس روزے کی حاصل ہونی تھی، وہ 11 مہینے روزہ رکھ کر بھی وہ برکات حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، خواب بھی کسی عام بندے کا نہیں، یاد رکھیں آپ کا اور میرا خواب جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ شیطانی وساوس ہو سکتے ہیں۔ یہ شیطانی وساوس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو اکثر طور پر لوگ ڈرتے ہیں اور ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں سوتے۔ اگر وہ دائیں کروٹ لے کے سو جائیں، سنت کے مطابق سو جائیں، تو اس میں ایسی گہری نیند نہیں ہوتی، کیونکہ جب بائیں طرف انسان سوتا ہے تو اس وقت بہت گہری نیند انسان سو جاتا ہے، لہذا اس وقت انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو سنت کے مطابق سویا کریں، نہ بالکل سیدھا سونا سنت ہے، نہ بالکل الٹا سونا سنت ہے، نہ بائیں طرف سونا سنت ہے، بلکہ دائیں طرف سونا سنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس میں پھر بار بار آنکھ بھی کھل جاتی ہے، اتنی گہری نیند بھی نہیں ہوتی، یہ سنت کے مطابق کام ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ فرمایا خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کو پھانسی کے الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور اس کا منہ وہ پھٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اس کو چیرا ہوا ہے، اور فرمایا اس سے خون بہ رہا ہے، اس سے گویا کہ خون کی الٹیاں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خواب میں ہی میں نے پروردگار سے پوچھا، اے پروردگار عالم یہ کیا بات ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے آپ کا امت کا جو رمضان المبارک آتا تھا اور یہ بندہ روزے نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے بڑی واحد ہے اس بات کی، ہم بڑی آسانی کے ساتھ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہے کوئی بڑا بندہ ہو، دائمی مرض ہو تو وہ روزہ چھوڑے۔ ہم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی مجھے بیماری ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ ہم کہتے ہیں جی آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر بیماری ہے تو۔ وہ مستقل چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور کھاتا پیتا دراتا پھرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہمیں اجازت مل گئی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل بڑا آدمی ہے، مستقل بیمار رہتا ہے، اس کے روزے رکھنے کی امید نہیں ہے یا زیادہ بیماری ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر بعد میں صحت مل جائے تو پھر وہ اس کو روزے کو رکھے۔ ایسا نہیں کہ وہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے، چلو جی میں نے تو پیسے دے کے جان چھڑا لی۔ یہ فدیہ اس لیے ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ میرا پروردگار انسان کی بخشش فرما دے گا، کہ دیکھو کہ میرا بندہ روزہ تو نہ رکھ سکا لیکن پھر بھی اس نے اپنا مال خرچ کر ڈالا کہ اے اللہ میں جسمانی طور پر تو نہیں پہنچ سکتا لیکن مالی طور پر میں آپ کے راستے میں یہ مال خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے اندر بڑی وعید ہے اور ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منبر پر پہلا قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، یہ جبریل اللہ کی طرف سے لے کے آنے والے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اور پھر دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، پھر بھی فرمایا آمین۔ فرمایا ہاں جبریل نے کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جس جواد کے سامنے، جس بندے کے سامنے آپ کا نام نامی آئے وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب بھی نام آئے تو یاد رکھیں اسی وقت نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا کریں۔ سب سے چھوٹا درود شریف یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن، جو بندہ ایک مرتبہ مجھ سے درود پڑھتا ہے تو فرمایا اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے میرا اللہ اس کو قرب کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی صحت میں برکت ہوتی ہے، اس کے اللہ مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا کریں اور کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرهم علی صلاۃ، وہ بندہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ ذات ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں اگر یہ نبی علیہ السلام کو بھیجنا نہ ہوتا تو آج ہم موجود نہ ہوتے، آج ہمارا وجود نہ ہوتا، اس دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام روح کائنات ہے، اس کائنات کی جان ہے۔ اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نہ ہوتے یہ پوری کی پوری کائنات مردہ ہوتی، اس میں جان ہی نہ ہوتی۔ اگر آج ہم باقی بیٹھے ہیں یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام موجود ہیں اس لیے ہم باقی بیٹھے ہیں۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام جو زندگی میں اپنے ماں باپ کو پالے اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کرا سکے فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا افضل عمل ہے۔ پھر کون سا ہے؟ فرمایا ماں باپ کو راضی رکھنا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے متصل بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور فرمایا اف ولا تنہرهما، ان کو اف بھی نہ کرو۔ آج ہم آنکھیں نکالتے ہیں، شوکتے ہیں ان کے سامنے، ماں باپ کو بری نظروں سے اور غصے کی نظروں سے دیکھنا یہ گناہ کی بات ہے۔ جو بندہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے وہ بندہ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں ساری زندگی تم نمازیں پڑھتے رہو، اگر والدین کو تم ناراض کر لو گے یاد رکھیں آپ جہنم میں تو جا سکتے ہیں جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، جنہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ اتنا احسان کیا، آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں، 4 پیسے آ جاتے ہیں، کمانا آ جاتا ہے۔ ذرا سوچا کریں اس عمر میں ہمارے والدین بھی آئے تھے، ان کو بھی کمانا آتا تھا، وہ اپنی کمائی کس پہ لگاتے تھے؟ وہ سارا دن دھکے کھا کھا کے اس لیے آتے تھے کہ ہماری اولاد سکھی ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کماتے ہیں اور خود اچھا نہیں کھاتے، اس لیے بچاتے ہیں تاکہ ہماری اولاد کھا لے۔ اور اولاد کا کام یہ ہے جب والدین اس عمر میں جاتے ہیں، جب قرآن نے کہا تم یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے ہم چھوٹے تھے ہمارے اوپر یہ شفقت کرتے تھے، آج یہ بالکل بڑھاپے کی مانند یہ بچوں کی مانند ہو گئے ہیں، آج ان کو بھی اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اور ایسے وقت میں جیسے وہ ہمارا خیال رکھا کرتے تھے ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ وہ ہم تو 10 مرتبہ اپنے کپڑے گندے کرتے تھے، وہ بھی پھر بھی مسکرا کے ہمارے کپڑے تبدیل کر دیتے تھے۔ آج ایک مرتبہ اگر کسی کو والدین کے کپڑے تبدیل کرنے پڑ جائیں نام چڑھاتے ہیں، بلکہ اٹھا کے کسی اور کے گھر میں پھینک آتے ہیں۔
جب زمین کا حصہ لینا ہو تو اس وقت بڑھ چڑھ کے آگے وہ اپنا حصہ لے لیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے میں جانتا ہوں کہ بیٹے جو ہیں انہوں نے باپ کو نکال دیا, وہ اپنی بیٹیوں کے گھر میں رہتے ہیں, جن کو تم حصہ ہی نہیں دیتے پھر بھی وہ اپنے باپ کو سنبھال لیتی ہیں, لیکن تم سارے مل کے اپنے ایک باپ اور ماں کو نہیں سنبھال سکتے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ تھے جو سفر میں تھے. ایک مرتبہ آپ نے سکولوں کی کتابوں میں پڑھا ہوگا, فرمایا بارش کا موسم تھا, بہت زیادہ بارش آ رہی تھی. یہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر یہ 3 لوگ چلے گئے. جب اندر چلے گئے تو بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی. ایک اوپر سے پتھر گرا, گرتا گرتا وہ غار کے منہ کے اوپر آ کے بند ہو گیا, وہی رک گیا, غار کا منہ بند ہو گیا. اب ان کو اپنی موت نظر آنے لگی. یہ سوچنے لگے اب تو اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی اور چارہ کار ہی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ ہماری کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا. ایک بندہ ان میں سے سمجھدار تھا, کہنے لگا بھائیو اپنے اچھے اعمال کو یاد کرو, اللہ کے سامنے پیش کرو, ہو سکتا ہے میرا پروردگار کرم فرما دے. تو سب سے پہلا شخص بولا کہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے, میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اللہ کے سامنے اپنی بات کو پیش کیا, اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا, اور آپ کو پتہ ہے جب میں دودھ نکالتا تھا میری بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, میں ان کو پہلے نہیں دیتا تھا, لیکن دودھ نکال کے پہلے والدین کو دیتا تھا, بعد میں آپ اپنے بچوں کو دیتا تھا. تو ایک رات مجھے جب بکریاں لے کے گیا, دودھ نکل گیا, واپسی آتے ہوئے لیٹ ہو گئی. میرے والدین سو چکے تھے, میں نے آ کے دودھ نکالا اور دودھ نکال کے والدین کے سرہانے کھڑا رہا اور کھڑا رہا. ساری رات یوں گزر گئی. دل میں خیال آتا اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں, پھر خیال آتا کہ ہو سکتا ہے جب میں بچوں کو دودھ پلانے جاؤں میرے والدین کی آنکھ کھل جائے, میں موجود نہ ہوں, تو یہ بہت بری بات ہے. لہذا میں اسی انتظار میں ساری رات میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلایا, والدین کے لیے ادب کی وجہ سے کھڑا رہا. فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے, میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا, اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, اللہ آپ ہی دیکھ رہے تھے. اے اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کی رضا کے لیے تھا تو آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے. تو ذرا سا پتھر سرک گیا اور باہر کی روشنی اندر نظر آنے لگی. اب دوسرا شخص, اس کو بھی یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے کزن کو, اپنے رشتہ دار کو اپنے گناہ کے لیے بہکایا, اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے. وہ نہ انکار کر رہی تھی, میں نے اسے 100 درہم تک تیار کر لیا, لیکن جب میں نے اسے 100 درہم دیے میں گناہ کا ارتکاب کرنے لگا. تو وہ لڑکی بولی اتق اللہ, اللہ سے ڈر, کہ میں نے آج تک زنا اور برائی کبھی نہیں کی, تو بھی اللہ سے ڈر جا. فرمایا کہ اے اللہ تجھے پتہ ہے وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, اگر میں چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا, میں نے تیری رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا. اے اللہ تو آج مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجیے. میرے پروردگار نے اس پتھر کو اور ذرا ہٹا دیا. اور تیسرا شخص, اس کو بھی ایک نیکی یاد آئی. اس نے کہا میرے پاس ایک مزدور کام کر رہا تھا, اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے مزدوری دی, اس نے کہا یہ مزدوری کم ہے, اس نے پھینک دی, چلا گیا کہ میں نے کام زیادہ کیا ہے, مجھے مزدوری کم مل رہی ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں مجھے مزدوری پوری ملے. اس نے پیسے پھینکے, وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میں نے انہیں پیسوں سے پھر کام کاج شروع کیا, انہیں پیسوں سے پھر میں نے بکریاں بنھانی شروع کر دی. بکریاں بڑھتی گئی اور میں بڑھاتا گیا ان کو, حتیٰ کہ کافی وقت کے بعد وہ بندہ دوبارہ آیا کہ اللہ سے ڈر اور ظالم نہ بن, جو میں نے مزدوری کی تھی مجھے مزدوری دے دے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے جتنا ریوڑ تیار کیا تھا وہ مزدور بھی غلام تھا. میں نے کہا یہ بکریاں بھی لے جا اور چرانے والا بھی لے جا. وہ کہنے لگا تجھے پتہ ہے تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف کر, میں تجھے ایک دن کی مزدوری تجھ سے مانگتا ہوں, مجھے مزدوری دے دے. اس نے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کو کہتا ہوں, جو آپ کی رقم تھی میں نے وہی اٹھائی, اسی سے کام کاج شروع کیا. یہ ساری بکریاں آپ کی ہیں, یہ مزدور بھی لے جا, یہ بکریاں بھی لے جا. وہ لے کے چلا گیا. اے اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے تو مجھے نجات عطا فرما دیجئے. میرے پروردگار نے وہ مکمل پتھر ہٹا دیا اور ان 3 لوگوں کو میرے پروردگار نے نجات عطا فرما دی. تو آج ہم بھی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں, ان میں بھی کوئی ایسی عبادت کو کر لے کہ اللہ کو پسند آ جائے. رات کے وقت اٹھتے ہیں, اٹھتے تو ہم ویسے ہی ہیں, منہ دھوئے
سحری کر لیتے ہیں، کبھی یوں بھی کریں، بقیہ سال میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ رمضان المبارک بننے کا مہینہ ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رات کے آخری پہر میں جب اٹھ جائیں، منہ تو ویسے ہی دھونا ہوتا ہے، پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کر کے 2 یا 4 رکعت اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیں۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تہجد میں قیام کرتا ہے، رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، میرا پروردگار اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کوئی آج تو عمل ہم ایسا کر رہے ہیں جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کل وہ ہمارے کام آ جائے۔ ایسا نہ ہو ہم اپنے اعمال کو کھول کے دیکھیں تو ہمیں ایک عمل بھی ایسا نہ ملے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یاد رکھیں، کچھ خرچ کریں تو پہلے نیت درست کریں، نماز پڑھیں تو پہلے نیت درست کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ہم پہاڑوں کے برابر بھی خرچہ کر ڈالیں لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح لمبی لمبی بے شک نمازیں پڑھیں، تلاوتیں کریں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن حاصل اس وقت ہوگا کہ جب ہم ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی اس نیت کو ٹٹولے، جب بھی عمل کرنے لگے دیکھیں میرے ذہن میں کیا بات ہے، یہ میرا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا مخلوق کے لیے ہے۔ اگر دل سے صدا آئے یہ مخلوق کے لیے ہے، اس وقت اس کو جھٹک دیں، اے اللہ میں مخلوق کے لیے نہیں، یہ تیری رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اخلاص کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ اخلاص تمہیں عام جگہوں سے نہیں ملے گا بلکہ یہ نیک لوگوں کی صحبت سے ملے گا۔ جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ تمہیں مان کر تمہارے اندر سے جو ریاکاری اور بخل اور کینہ اور بغض ان باتوں کو ختم کریں گے، تمہارے اندر اخلاص آئے گا۔ تم 2 رکعت میں بڑے بہت بڑے محدث فوت ہو گئے، ان سے پوچھا گیا کیا کام آیا تو انہوں نے بتایا اور کچھ کام نہیں آیا، رات کی آخری پہر میں 2 رکعت اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرتا تھا، وہی کام آئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں اللہ جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔